پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پھر سے ڈیڈ لاک ہے، یقیناً نقطہ جو ہم ان کے آگے رکھتے ہیں امن کو یقینی بنانے کے حوالے سے اسی پر ہی یہ مسائل آتے ہیں، تو کیا وے فارورڈ آپ دیکھتے ہیں؟ کوئی بریک تھرو کی امید ہے یا پھر کیا وے فارورڈ ہوگا؟ ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ آپ کی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو مت استعمال کرنے دیں کراس بارڈر ٹیررزم میں پاکستان کی طرف، اینڈ دیٹ از ویری جینون۔ اب اگر ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے تمام ان کو سپورٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ان لوگوں کو جو وہاں پہ خارجی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہندوستان بیٹھے ہیں، داعش والے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری پھر بعد میں جب ہم کریں گے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی جب آپ کے ایریا میں جا کے ہم ڈرون فائر کریں گے، سرجیکل اسٹرائک کریں گے، لیکن اس میں ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ افغان عوام ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی بہت مزید سے گزر چکے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر چکے ہیں۔ آپ کے سامنے پچھلے 3-4 دہائیوں سے وہ اسی طرح گزر رہے ہیں، ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پھر ہمیں تمام اپنے مینز اویلیبل جتنے بھی ہماری کیپیسٹی کی ویلیٹی ہم اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم کیونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس مقدم جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت اور ٹیریٹوریل بارڈر کی پروٹیکشن ہے، جو کہ ہم نے ہر حالت میں کرنی ہے۔ یہ سب سے آگے ہے، اس کے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں تمام مینز اویلیبل کرنے پڑیں گے، لیکن اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نقصان ہوتا ہے اور اس سے عوام کو نقصان ہوگا۔ عوام کو چاہیے خود اس وقت فیصلہ کریں کہ کیا یہ ایسی رجیم رکھنی ہے کہ انلیجیٹمیٹ ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں، 4 سال سے بیٹھے ہیں، کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے، کسی ملک کے سفارتی کے تعلقات نہیں ہے، یا وہ اپنی مرضی کے ڈیموکریسی گورنمنٹ لے کر آئیں اور وہ تاکہ ان کے عوام کے منگوں کے مطابق کام کریں۔ اچھا حارث صاحب، یہ بھی کلیئر کیجیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے پس پردہ، جس کی وجہ سے وہ ریٹن میں ایشور نہیں کروا پا رہا کہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہ ہو، وہ ریٹن میں نہیں دے پا رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ڈکٹیٹ ہو رہا ہے افغانستان پیچھے کسی پس پردہ؟ دیکھیں، یہ تو انڈیا ظاہر ہے ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو پیچھے چلا رہے ہیں، نوٹ ریلائزنگ کہ انڈیا اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ نقصان ان کا ہوگا، ان کے عوام کا نقصان ہوگا۔ پاکستان کو افغان عوام کی فکر ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں اس بات کی فکر ہے، ان کو اپنے عوام کی فکر نہیں ہے، اس لیے ان کو سوچنے کی بات ہے۔ دیٹس دی ریزن آئی ایم ٹیلنگ اگین اینڈ اگین کہ ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ حارث صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب بھی ہمیں شامل کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں ڈیڈ لاک دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا تو ایک ہی پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ انشور کریں کہ آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو ہمارے خلاف، بڑا ہی یہ جینین ایشو ہے۔ اس میں سر کیا پرابلم ہے اینڈ واٹ ول بی دی وے فارورڈ اگر وہ نہیں مانتے اس بات کو؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں کہ اس میں ابھی آپ دیکھیں، ہم تانے بانے دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے اس میں انڈین انوالومنٹ ہے، انڈین ڈکٹیشن بھی ہے، اور ریسنٹلی اسرائیل بھی اس میں الائنس میں شامل ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ اس سچویشن میں واپس چلے گئے ہیں جب اسامہ بن لادن کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، جب طالبان جو پہلی دفعہ جب تھے، اور پھر 9/11 کے بعد پھر امریکہ نے انویڈ کیا تھا۔ آئی نو دے آر پروٹیکٹنگ فتنہ الخارج افغانستان کے اندر، اور اس کو شیلٹر بھی کر رہے ہیں، سیف ہیونس بھی دے رہے ہیں، لاجسٹکس بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر مولا یعقوب کہتا ہے یہ مجاہد تھے، ان کا انفارمیشن منسٹر کر ہمارے مہمان ہیں، لیکن پبلکلی آ کے ڈینائی کرتے ہیں۔ تو دوہرا معیار ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں۔ سو پاکستان نے بڑا واضح موقف ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنی سوورنٹی پہ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اور سیکیورٹی آف سٹیزنز پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو وہ تو اس میں کلیئر ہے۔ باقی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ جو دوحہ کا جو 2021 میں ہوا تھا اس کو تو ابھی تک انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ صحیح، تو امپلیمنٹیشن اس کی کرے، اس ایکارڈ کی جو پہلے طے ہو چکا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ نے اپنے انسائٹ اس پہ شیئر کیا۔ حارث نواز صاحب آپ کا انالیسس کا بھی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ صدارتی محل میں ہونے والی ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، مختلف شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد۔
اور آپ کو بتائیں کہ یوم فتح پر مبارکباد ان کی جانب سے پیش کی گئی۔ یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت پر آذربائیجان کے صدر کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ آذربائیجان کی فتح کشمیری اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت، اور صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت خوش دلی سے قبول کی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسر ملک، کیا جو امینڈمنٹ ہے وہی اس کا مین ایجنڈا ہوگی ڈسکشن کا؟ کیا ڈسکس ہوگا اس میں مزید؟ 27ویں آئینی ترمیم کا یہ معاملہ ہے۔ وفاقی کابینہ کا انتہائی اہم اجلاس جو ہے یہ کل صبح جو ہے وہ 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی جو تجاویز ہے ان کی روشنی میں 27ویں ترمیم پر غور کیا جائے گا، اور جو 27ویں ترمیم کا آئینی مسودہ ہے اس کی کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور منظوری کے بعد کل یہ امکان ہے کہ سینیٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اسی سے متعلق ڈسکشن ہوگی اس اجلاس میں۔ یاسر ملک، آپ نے معلومات دی، آپ کا شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے این ایف سی ایوارڈ میں ترمیم کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ این ایف سی میں صوبوں کے شیئرز پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ این ایف سی میں صوبوں کے فنڈز کم کرنے کی ہر صورت مخالفت کریں گے۔ آئین کے مطابق این ایف سی کے تحت صوبوں کے فنڈز بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ چاہتے ہیں کہ وفاقی معاشی مشکلات سے نکلے، مگر آئین صوبوں کے مالی مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ کا آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے۔ Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy. Constitutional courts, along with other provisions of the Charter of Democracy, وہ بھی منظور ہوگا۔ اور جو ٹرانسفر آف ججز کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission، اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ۔ سربراہ جے جو آئے مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو ہی بات کر سکیں گے۔ کھینچ تان کر 2/3 اکثریت حاصل کی جا رہی ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ 26ویں ترمیم میں حکومت 26 شکوں سے دستبردار ہوئی تھی۔ 27ویں ترمیم کی بحث چل رہی ہے، اب تک کوئی مسودہ اس حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے، تو ہم ان کی جزیات پر تو بحث نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر ان کی جزیات پر بھی ہم بات کر سکیں گے۔ لہٰذا اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سود کے حوالے سے جہاں 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا، آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ موجودہ اسمبلی کے پاس قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں، حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جو بھی ترمیم یا بل لے کر آئیں گے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہ ہونا تشویشناک ہے۔ آپ جو ہے نا راتوں رات ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی ترامیم لائے جاتے ہیں، تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو بہت ظلم ہے۔ آپ جو بھی کریں اس کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ ڈسکشن اور ایک پورے پروسیس سے آپ گزارے۔ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے بغیر تو یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، وہ سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے۔
और जब इस पार्लियामेंट नामुकम्मल होती है तो इसकी कोई कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना, अपोजिशन लीडर तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कवर हासिल है। ये इसके हवाले से देखिए हमारा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये असम्बली इस काबिल नहीं कि कोई कानून साज़ी करे। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त सीनियर वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर की गई। तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी सुतून हैं। अदालती जायजे के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़िन निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त का मकसद 27वीं आईनी तरमीम से पहले आला अदालतों के दायरा इख्तियार को महफूज बनाना है। तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी।